خدا حافظ کہنا کیسا ہے، خدا حافظ کہنا کیسا ہے، اس کا جواب دینا کیسا ہے؟ محمد سلمان صاحب انڈیا سے۔ خدا حافظ کا مطلب اللہ تمہارا نگہبان ہو، تو بالکل جائز ہے، جیسے فی امان اللہ عربی میں کہتے ہیں اللہ کی حفظ و امان میں رہو، تو بالکل جائز ہے۔ دعا ہے یہ اصل میں، تو کسی سے جاتے ہوئے دعائیں دینا، کسی بھی الفاظ کے ساتھ دعائیں دی جا سکتی ہیں، نہ اللہ کی طرف سے پابندی ہے نہ گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ کوئی پابندی ہے۔ تو ناجائز ہونے کی جب تک دلیل نہیں ہوگی تو اس دعا کو جائز ہی کہا جائے گا، کوئی بھی دعا دی جا سکتی ہے۔ تو ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا لفظ استعمال کرنا تو بہتر تو یہی ہے کہ اللہ کا لفظ استعمال کیا جائے، لیکن خدا بھی جائز ہے، کیونکہ خدا فارسی میں گاڈ کو کہا جاتا ہے، گاڈ انگلش میں خدا کو کہا جاتا ہے، تو کوئی بھی معبود اس کے لیے عربی کا لفظ استعمال کرنا ضروری نہیں ہے۔ معبود جو ہے نا عربی کا لفظ ہے جس کی عبادت کی جائے، تو معبود کا لفظ بھی ٹھیک ہے، گاڈ کا لفظ بھی ٹھیک ہے، خدا کا لفظ بھی ٹھیک ہے، کسی بھی زبان کا کوئی بھی لفظ ہوگا وہ ٹھیک ہے۔ تو اللہ کو کسی بھی لفظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اللہ کا جو نام ہے اللہ، یعنی خدا تو ایک صفاتی نام ہے نا، اور اللہ جو ہے اس کا عالمی نام ہے۔ صفات کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک آدمی بہادر ہے، نام اس کا وسیم بھائی ہے، لیکن آپ اس کو اس کی صفت کی وجہ سے بہادر خان یا بہادر علی کہتے ہو یا بہادر کہتے ہو، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اس کے ابا نے جو اس کا نام رکھا ہے وہ مثال کے طور پر علی نام رکھا ہے یا وسیم نام رکھا ہے، تو وسیم نام سے بھی پکار سکتے ہو۔ تو یہ علمی نام ہے، علم جو والدین نام رکھتے ہیں وہ علم ہوتا ہے، اور جو پبلک جس نام سے یاد کرتی ہے اس کی صفات کی وجہ سے وہ صفاتی نام کہلاتا ہے۔ تو اللہ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، ان میں وہ عربی میں ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، اور عزیز ذو انتقام ہے، یہ سارے صفاتی نام ہیں، تو یہ عربی میں بھی ہو سکتے ہیں، کسی صفت کو اردو میں بھی ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے، انگلش میں بھی ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو گاڈ کا مطلب ہوتا ہے جو بھی پیدا کرنے والا، انگلش میں گاڈ جو بھی جس کی بھی عبادت کی جائے، جو آسمانوں پر ہے اور اپنے بندوں کی نگرانی کر رہا ہے، فارسی میں اس کو خدا کہتے ہیں۔ اب لوگ زیادہ پیچیدگیوں میں چلے جاتے ہیں کہ جی خدا جو ہے وہ تو فلانے لفظ سے نکلا ہے، تو فلانے سے نکلا ہے، تو اس کا تو یہ مطلب تھا، تو اس کا تو یہ مطلب۔ لغت ان چیزوں کو نہیں دیکھتی کہ کون سا لفظ کہاں سے نکلا ہے، لغت یہ دیکھتی ہے کہ اب کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس کی میں اکثر مثالیں دیتا ہوں کہ موسیٰ کا لفظ عربی میں بلیڈ اور استرے کو کہا جاتا ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو ایک پیغمبر بھی تھے۔ تو فقہا موسیٰ کا لفظ استعمال کرتے ہیں جگہ جگہ کہ سر کے بالوں کو موسیٰ کے ذریعے کاٹ سکتے ہیں آپ، تو کیوں یہاں کسی اور معنی میں یوز ہو رہا ہے، اور جب فرعون کے مقابلے میں جو جلیل القدر پیغمبر آئے تھے تو وہاں بالکل ایک نئے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہی بحث لوگ چھیڑ دیتے ہیں حلیم کے بارے میں کہ حلیم اللہ کا نام ہے، تو لہذا جو حلیم کی دیگ ہے اس کو حلیم نہیں کہنا چاہیے، دلیم کہنا چاہیے۔ تو یہ کیا بات ہوئی بھائی، جو پبلک نے جس چیز کو جو نام دیا وہی کہا جائے گا نا۔ تو اللہ کا نام حلیم کسی اور معنی میں ہے، اور جو دیگ جو روٹی کے ساتھ کھائی یا چمچ کے ساتھ کھایا جاتا ہے وہ کسی اور معنی میں ہے۔ تو لغت ان پیچیدگیوں کو نہیں دیکھتی، تو جو عرف میں جس چیز کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہی یوز کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام خدا بھی ہے، جو یعنی آج کل عرف میں اس کو، یعنی ناموں کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن و سنت نے ہمیں بتایا ہے، بلکہ اردو میں یا فارسی میں خدا بھی استعمال ہوتا ہے اللہ کے لیے، اور کہا جاتا ہے کہ جو خود سے ہو یعنی واجب الوجود ہو۔ تو بہرحال اس کی جو وجہ تسمیہ یا اس کو یہ نام کیوں دیا گیا ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس گاڈ کو اردو میں خدا کہتے ہیں، تو اس لیے خدا کا لفظ بھی اللہ کے لیے بالکل جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں عالمی نام جو ہے وہ اللہ ہے، جو اللہ نے خود اپنے لیے تجویز کیا ہے، تو صفات سے بھی پکار سکتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کو، اور علم سے بھی پکار سکتے ہیں جو اللہ کا نام ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ کسی نے اپنے بچے کا نام وسیم رکھا تو وسیم سے بھی پکار سکتے ہیں آپ اس کو، اور اس کے اندر کوئی اچھی صفت ہوگی، بہادر ہے تو بہادر کہہ کے بھی پکار سکتے ہیں آپ اس کو۔ تو ان ٹیکنیکل چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، اللہ کو بس یاد کرنا چاہیے، یہ اہم چیز ہے، اس کو فوکس کرنا چاہیے۔ بسم اللہ کی جگہ 786 لکھ سکتے ہیں کیا؟ حافظ ساجد انڈیا سے۔ 786 کا مطلب کیا ہے اور اسے لکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں جو ہم بولتے ہیں نا یہ علم اعداد کے ذریعے بھی زبان ہے، تو وہ ہر عدد کا ایک لفظ کی وہ جو ہے نا ترجمانی کر رہا ہوتا ہے، تو جو علم اعداد کو جانتے ہیں کہ کس طرح سے کون سا لفظ لکھا جاتا ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ 786 یہ بسم اللہ کا ترجمہ ہے گویا کہ، یعنی بسم اللہ کو 786 بھی ریاضی کی زبان میں لکھا جاتا ہے، تو اس لیے اگر کسی نے لکھ لیا تو گناہ نہیں ہے، لیکن یہ عمل ہے خلاف سنت، اس لیے کہ قرآن و سنت نے جو ہمیں رسم الخط بتایا ہے اس رسم الخط کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے بسم اللہ جب لکھنی ہے تو بی، جیسے اس کی مثال ایسے جیسے آپ رومن میں بسم اللہ لکھ رہے ہوں،
تو آپ نے وہ عربی رسم تو چینج کر دیا نا. اس لیے یہ عمل بہرحال خلاف سنت ہے. تو اللہ کا نام لیں پورا تمیز سے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بادشاہوں کو خط لکھتے تھے بسم اللہ لکھتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا تو اس میں کیا لکھا, انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملکہ سبا خط پڑھ کے بتا رہی ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جن الفاظ کے ساتھ قرآن نے بیان کیا بسم اللہ کو, حدیث نے بیان کیا, آپ اسی الفاظ کے ساتھ لکھیں. یہ فضیلت جبھی حاصل ہوگی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بے ادبی بھی تو ہو سکتی ہے, اخبار وہ کاغذ پہ نیچے بھی تو اللہ کا نام گر سکتا ہے. تو دیکھیں یہ کام تو نبی بھی سوچ سکتے تھے. نبی جب غیر مسلم بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے تھے تو وہ تو بسم اللہ لکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا اس میں بسم اللہ لکھی, حالانکہ وہاں خطرہ موجود تھا کہ ملکہ سبا کہیں غصے میں آ کے پھینک نہ دے نیچے. تو دیکھیں اگر کوئی پھینک رہا ہے تو اس کا اپنا ہیڈیک ہے. اس کی وجہ سے یہ تھوڑی کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام کاغذ پہ لکھنا ہی بند کر دیں گے ہم, یہ تو غلط ہو جائے گا پھر. تو اس لیے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہم جب بھی کسی کو تحریر لکھیں کوئی اہتمام والی ہو, وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہمیں شروع کرنی چاہیے. اور اگر وہ بے ادبی کرتا ہے تو یہ اس کا ہیڈیک ہے, یہ آپ کا ہیڈیک نہیں ہے. اور کرتے بھی نہیں ہیں عام طور پہ مسلمان ہیں الحمدللہ. تو غیر شعوری طور پر ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. 786 لکھنے میں نقصان یہ ہے کہ آپ اللہ کا نام لیتے ہوئے کنجوسی سے کام لے رہے ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ 786 لکھتے ہیں ان سے ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کا نام لکھنے میں کیا آپ کی سیاہی زیادہ گھس جائے گی پوری بسم اللہ لکھنے میں, اس لیے آپ کر رہے ہیں کہ اتنا میرا جو ہے نا اسراف ہو جائے گا خدا رحمت, تو کتنی سیاہی گھس جائے گی آپ کی. یا آپ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ ٹائم بچا لیں گے. تو 786 لکھنے میں اور پوری بسم اللہ لکھنے میں سیکنڈ کا بھی فرق میرا خیال ہے بہت ہی کم آتا ہو. تو اتنا سا ٹائم بچا کے آپ نے کیا کرنا ہے. تو اس لیے جو پراپر وے ہے, جو پراپر طریقہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا, اسی طریقے سے لکھنی چاہیے. اور درود شریف بھی پورا لکھنا چاہیے. جب ہم نبی کا نام لکھتے ہیں تو بعض لوگ صرف اوپر چھوٹا سا سواد ڈال دیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. بھائی آپ کیوں کنجوسی سے کام لے رہے ہیں, کہ آپ اپنا ٹائم بچا رہے ہیں. تو نبی کے درود پڑھنے میں جو ٹائم خرچ ہوگا وہ تو قیمتی بن جائے گا. نبی کا درود لکھنے میں جو ٹائم خرچ ہوگا وہ تو قیمتی بن جائے گا. تو نہ اس سے ٹائم بچ رہا ہے, نہ آپ کے قلم کی سیاہی بچ رہی ہے. کتنی بچا لیں گے سیاہی, کیا کرنا ہے آپ نے, کیا اس سے بزنس کرنا ہے جو پین میں آپ کے تھوڑی سی بال پین میں تھوڑی سی سیاہی بچ جائے گی تو کیا اس کو بیچنا ہے آپ نے مارکیٹ میں. تو خام خواہ کی ایک چیز ہے. تو جو پراپر وے ہے درود شریف لکھنے کا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پورا بولا بھی پورا کریں اور لکھا بھی پورا کریں. بولنے سے یاد آیا, بولتے بھی لوگ ادھورا ہیں. اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. او بھائی پورا بول دو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام فرمایا. تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم تمیز سے بولنا چاہیے. یہاں بھی جو شارٹ کر دیتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے بھی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. باقی ساری بات پوری تمیز سے تجوید کے ساتھ پورے ایک ایک حرف جو ہے نا پورے طریقے سے ادا کر رہے ہوتے ہیں. جہاں درود شریف کی بات آئی ٹائم بچانے کی فکر شروع ہو جاتی ہے. یہ طریقہ بھی غلط ہے. تو اس میں آپ کتنا ٹائم بچا لو گے, کتنے سیکنڈ بچا لو گے آپ, اور کیا بچا کے آپ کیا کر لو گے اس میں. تو جب درود پڑھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. بات چل پڑی ہے تو سلام بھی ایسا ہی ہے. سلام بھی لوگ ایسے کرتے ہیں السلام علیکم, کہیں گزر رہے ہو السلام, وہ جواب میں کیا وعلیکم السلام. وہ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے استاذ کو جب کوئی سلام کرتا تھا نا تو کہتے تھے بس یہ جواب آتا تھا. تو ہم کہتے تھے استاد جی آپ کیسا جواب دے رہے ہیں. انہوں نے کہا جیسا سلام ہے ویسا جواب ہے. کہہ رہے ہیں سلام میں ہلکی سی آواز آئی ہے, بس اتنی سی آواز آئی ہے السلام, کہہ رہے جواب میں السلام. تو وہ ان کو تنبیہ کرنے کے لیے نا السلام علیکم, جواب آ رہے وعلیکم, یعنی وعلیکم, بس ہلکا سا سی. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. سلام کریں السلام علیکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کی قرآن نے ایسی تعریف کی ہے سورہ نور میں, تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ. اے ایمان والو جب گھروں میں داخل ہو فسلموا علی انفسکم, گھر والوں کو سلام کیا کرو. یہ اللہ کی طرف سے ملاقات کے وقت ایک دعائیہ کلمہ ہے جو اللہ کی طرف سے گفٹ ہے, مبارک ہے, پاکیزہ کلمہ ہے. تو اللہ نے سلام کی اتنی تعریف کی ہے تو آپ اس سلام ہی کو پی جاتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم اس طرح کر گھما رہے ہوتے ہیں. تو پراپر تمیز سے سلام کیا کریں. دعا ہے یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے, اس کی رحمتیں بھی اور اس کی برکتیں بھی. تو خالی تھوڑا سلام بھی کر سکتے ہیں السلام علیکم, یہاں تک بھی. مزید اگر آپ اس میں تڑکا لگانا چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ,
اور اگر آپ اس کی سپرلیٹو ڈگری پہ جانا چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر جو اس طرح سے جب سلام کرتا ہے نا انسان, پھر جواب میں بھی اسی سٹائل میں جواب دینے میں مزہ آتا ہے. ایسے کوئی سلام کرے تو آپ جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے خاندانی طریقے سے ہونا چاہیے. بسم اللہ بھی خاندانی ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں بھی لوگوں کو دیکھا ہم نے گھما دیتے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایسے پڑھا کریں.